بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج ہمارا موضوع عید الاضحیٰ کی نسبت سے جانوروں کی قربانی پر اعتراضات و شبہات کا شرعی جائزہ ہے۔ انتہائی اہم موضوع ہے، اور ہمارے یہاں عموماً اس قسم کے موضوعات پر زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں حضرات اور خواتین جن کی نسبت دین سے ہے وہ ہر وقت کنفیوز رہتے ہیں، کیونکہ اعتراضات اور شبہات کرنے والے لوگ جو ہے وہ آسان نہیں ہوتے، انتہائی سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اعتراض جب وہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے پاس دلائل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کے جو دیندار حضرات جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جوابات نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج کی ہم نے یہ نشست منعقد کی ہے تاکہ ہمارے حضرات اور خواتین ان جو اعتراضات کیے جاتے ہیں قربانی کے حوالے سے، تو علمی اعتبار سے وہ مسلح رہیں اور احسن طریقے سے اس قسم کے لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دے سکیں اور اس کو رفع کر سکیں۔ ہمارے مدرس محترم جناب مولانا عاطف عماد صاحب ہیں، پہلی مرتبہ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی ایک بڑی جامعہ یعنی جامعۃ الرشید کے شعبہ دعوت والارشاد کے یہ رئیس ہیں، اور پیشے کے لحاظ سے ایروناٹیکل انجینئر رہے ہیں۔ اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ دینی خدمات اور علم دین کے حوالے سے بھی سرگرم رہے، اور جامعۃ الرشید کے کلیت الشریعہ میں داخلہ لے کر انہوں نے عالم دین کا کمپیکٹ کورس وہاں جو آفر کیا جاتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشرناہ بغلام حلیم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين
سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. یہ سورہ صافات کی کچھ آیات ہیں، ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ ذرا سن لیجیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے لڑکے کی کہ جو نہایت بردبار ہوگا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. فلما بلغ معه السعی، پس جب اسماعیل علیہ السلام ایسی عمر کو پہنچے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل پھر سکیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے. فانظر ماذا تری، اب آپ سوچ سمجھ لیں، غور کر لیں کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ان فرمانبردار بیٹے حضرت اسماعیل السلام نے کہا کہ اے میرے والد محترم، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں ہی میں پائیں گے. فلما اسلما، پس جب ان دونوں بزرگوں نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے آگے سر جھکا دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، بغیر کسی حکمت کو دیکھے، بغیر کسی مصلحت کو دیکھے، بغیر کسی علت و سبب کو دیکھے، بغیر کسی دنیاوی فائدے کو دیکھے، دونوں نے سر جھکا دیا اللہ کے اس حکم کے آگے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پہ گرا دیا، لٹا دیا، یعنی اوندھے منہ. چت کیوں نہیں لٹایا؟ اس لیے کہ کہیں چہرے پہ نظر نہ پڑ جائے اور وہ پدرانہ شفقت جو ہے وہ کہیں واپس امٹ نہ آئے اور کوئی بشری کمزوری نہ آ جائے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ پیدا نہ ہو جائے. اسی وجہ سے کیا کیا کہ پیشانی کے بل جو ہے وہ زمین پہ لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پکارا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم، شاباش ہے آپ کو، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یقیناً آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. کیا بدلہ دیتے ہیں؟ کہ ان کو اپنے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، چاہے وہ حکم کتنا مشکل ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کو اپنے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں. توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ. ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، بہت ہی عظیم آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ فدیے کے طور پر ایک بڑا مینڈا ان کی جگہ ذبح ہونے کے لیے رکھ لیا، تاکہ اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا لیا جائے اور وہ مینڈا وہاں پہ ذبح ہو جائے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کا ذکر خیر بعد والوں میں چھوڑ دیا، بعد والوں میں رکھ دیا.
سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم آپ کے اوپر. اور کیا ذکر خیر چھوڑا کہ اب رہتی دنیا تک جب بھی مسلمان ابراہیم علیہ السلام کا نام پکارتے ہیں تو ان پر سلام بھیجتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ واپس کیوں اس بات کو دہرا رہے ہیں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کے جو نیک بندے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہر خواہش کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے تمام جذبات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی نقصان سے بھی بچا لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور آخرت کے لیے تو اجر عظیم محفوظ ہی ہو جاتا ہے. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موضوع جس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ قربانی کے حوالے سے جو بھی اعتراضات ہیں اور شبہات ہیں اس کے حوالے سے بیان کرنا، ان کا شرعی جائزہ لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اس کلام پاک کی برکت سے ابھی آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں اور جو ان کا ترجمہ بیان کیا ہے تو اس سے کافی حد تک جو ہے وہ شکوک و شبہات وہ تو دور ہو گئے ہوں گے. باقی جہاں تک باقی جو شکوک و شبہات رہ گئے ہوں گے اس کے حوالے سے 4 بنیادی باتیں اچھی طریقے کے ساتھ سمجھ لیجیے. یہ 4 باتیں اگر آپ اچھی طریقے سے اپنے ذہن و قلب کے اندر بٹھا لیں گے تو 1 2 نہیں 20 نہیں بلکہ ہزاروں سینکڑوں لاکھوں شبہات بھی اگر اس کے اوپر پیدا ہو جائیں وہ سب کے سب دفع ہو جائیں گے. یہ ایسے کلیات ہیں، ایسے کی ورڈز ہیں، رولز ہیں ایسے ہی. اور نہ صرف قربانی کے حوالے سے بلکہ دین کے ہر اس حکم کے بارے میں کہ جس کا ثابت ہونا قطعیت کے ساتھ ہو چکا ہو، نصوص سے ثابت ہو چکے ہو، ہر حکم کے بارے میں یہ 4 اصول اگر ذہن کے اندر بٹھا لی جائیں، ان کو آپ قواعد بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ مقدمات بھی کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کیا ہے کہ حاکمیت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. حاکم حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. ٹھیک ہے، اور اس پہ کئی دلائل ہیں جو قرآن مجید نے قائم کیے ہیں. سب سے پہلی دلیل حضرت سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. امرا اللہ تعبدوا الا ایہ، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم بندگی نہیں کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا سچا اور راست دین ہے. حکم کا اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور کسی کا اختیار نہیں. سورہ اعراف میں فرمایا الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، یہ سب اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، لہذا حکم کس کا چلنا چاہیے؟ لہ الامر، اسی کا حکم چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ مخلوق اسی کی ہے لہذا حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 فتوے دیے ہیں پے در پہ. آیت نمبر 44 45 اور 47 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا انکار کرتے ہوئے، یہ الفاظ بھی ساتھ میں لگائیے گا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا انکار کرتے ہوئے، تو یہی لوگ اصل میں کافر ہیں، یہی لوگ اصل میں ظالم ہیں. ظالم سے مراد مشرک ہیں، اور یہی لوگ اصل میں فاسق ہیں، یعنی حد سے گزر جانے والے ہیں. حدیث قدسی ہے، مشکات کے اندر آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک و ملک الملوک قلوب الملوک فی یدی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تمام حکمرانوں کا حکمران ہوں، اور تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں. تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت کے اندر. اور کیوں نہ اللہ کی حاکمیت ہو جبکہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
اللہ ہی کی بادشاہ، اللہ ہی کا سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. سورہ مائدہ میں آگے چل کے فرمایا ومن احسن من اللہ حکما، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر بہتر حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، کیسے بہترین اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، کیونکہ حکم دینے والا اللہ کی ذات ہے. ومن احسن من اللہ حکما. سورہ 3 کے آخر میں فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر کوئی احکم الحاکمین ہو سکتا ہے؟ کیا حاکموں سے بڑھ کر حاکم اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ بلا ونحن علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں ہے اللہ، اور ہم سب اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں. یہ ہے پہلا مقدمہ، پہلی بنیادی بات کہ حاکمیت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی. حاکم حقیقی اللہ کی ذات. اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، بندگی کریں. یہ پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ، دوسری بنیادی بات، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان تمام حکمتوں کا احاطہ کر سکے، ان کا احصاء کر سکے، ان کا شمار کر سکے. اس کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں احکامات اپنے بیان کیے، ان میں اکثر مقامات پر ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 صفاتی نام بتائے، عزیز اور حکیم. ان اللہ عزیز حکیم. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، عزیز زبردست ہیں، جو چاہے حکم دیں، لیکن حکیم بھی ہیں. اللہ کے ہر حکم کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں. مثلا سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیموں کے حوالے سے جو حکم دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. آگے چل کر طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں جب حکم آیا فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم. طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری عدت 3 حیض ہوگی، 3 حیض انتظار کرو، اس سے پہلے نکاح نہ کرنا. اور فرمایا کہ دیکھو اس عدت کے دوران اگر رحم مادر کے اندر کوئی حمل ٹھہرا ہوا ہے اس کو چھپانا نہیں ہے بلکہ شوہر کو بتا دینا ہے. پھر بتایا کہ جیسے حقوق عورتوں کے ہیں ویسے حقوق مردوں کے ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. آخر میں فرمایا واللہ عزیز حکیم، جان لو یہ احکامات کس کے ہیں؟ اس ذات کے ہیں جو زبردست ہے اور بہت حکیم ذات ہے. اس حکم کے اندر مصلحتیں ہی مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہی حکمتیں ہیں. ضروری نہیں کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے. تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تمہاری شان تو یہ ہونی چاہیے، تمہارے لائق تو یہ کہ تم وہی بات کہو جو فرشتوں نے کہی تھی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے کیا کہا؟ یا اللہ پاک ذات تو آپ کی ہے، ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے، آپ ہی تمام علوم کا احاطہ کر سکتے ہیں. آپ کے علم میں کوئی ترقی نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا علم کامل ہے، اور ہم تو کیا، ہم تو عاجز، ہمیں تو اتنی چیزوں کا علم ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں عطا فرما دیں. انک انت العلیم الحکیم، آپ علیم ہیں اور آپ حکیم ہیں. تو یہی ہمارے لائق ہے کہ ہم بھی یہ بات کہیں. خالی ابن خلدون کی طرف ایک بات منسوب ہے لیکن بات بہت پیاری ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی اس ناقص عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پیچھے حکمتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ گویا سونے کو تولنے کا جو وہ ترازو ہوتا ہے کتنا باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتنا حساس ہوتا ہے، جس کے اندر ملی گرامز کے اندر آپ چیزوں کو تول سکتے ہیں. وہ چلے ہیں اس ترازو کے ذریعے سے پہاڑوں اور چٹانوں کو تولنے. اور یہ بھی ایک مثال ہے، حقیقت اس سے بھی آگے ہے، کیونکہ بہرحال پہاڑ یا چٹان جو بھی ہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے محدود ہی ہے نا.
لیکن اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی جو ذات ہے، وہ وراء الورا ثم وراء الورا، ان کے پیچھے، ان کے احکامات کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ انسان کی عقل میں کہاں سما سکتی ہیں ساری۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ بھائی تمہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتی، اس طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھو کیسی کامل ہے، کیسی پرفیکٹ ہے۔ کیا کبھی تم چاہو گے ایک تمہاری یہ جو دو آنکھیں ہیں یہ کان کی جگہ آ جائے، کان تمہاری آنکھوں کی جگہ آ جائے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ یا یہ چاہو کہ ایک آنکھ یہاں آگے لگی رہے، ایک پیچھے چلی جائے؟ فائدہ ہو جائے گا نا کہ پیچھے بھی دیکھ سکوں گا، آگے بھی دیکھ سکوں گا، لیکن کوئی نہیں چاہے گا۔ بلکہ کہتا ہے جو میری تخلیق ہے یہ سب سے بہترین ہے، ذرا سا آنکھ اوپر ہو جائے یہ بھی نہیں چاہوں گا، ذرا سی آنکھ نیچے ہو جائے یہ بھی نہیں چاہوں گا، آنکھوں میں تھوڑا سا فاصلہ بڑھ جائے یہ بھی نہیں چاہوں گا۔ کیسی کامل، کیسی پرفیکٹ تخلیق ہے۔ بس اسی پہ قیاس کر لو، یہ ورک آف اللہ ہے، وہ ورڈز آف اللہ ہے، وہ اللہ کے احکامات ہیں، وہ اسی طرح کامل ہیں، پختہ ہیں، مستحکم ہیں، اٹل ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی فرق و تفاوت نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، اپنی نگاہوں کو ذرا پھیر کے تو دیکھو، لوٹا کے دیکھو، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار اپنی نگاہوں کو پلٹا کے دیکھو، گھما کے دیکھو، ہر بار تمہاری نگاہیں ناکام و نامراد ہو کر تمہاری طرف واپس آ جائیں گے، اور تمہیں رحمان کی تخلیق کے اندر ذرہ برابر کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا، کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی۔ یہی حال احکامات کا ہے، بالکل جیسے اللہ تعالیٰ کی جو ہے تخلیق پختہ ہے، اسی طرح اللہ کے احکامات پختہ ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بتائیے کہ ایک انسان جو کہ کسی حکم کے پیچھے تمام حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، احسان نہیں کر سکتا، اس کو کیا تنقید کا حق حاصل ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو تمام حکمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہاں یا تو کسی انسان کا حکم ہوتا اور اس کے پیچھے جتنی بھی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں، آپ نے ان کا جو ہے جائزہ لے لیا ہے، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں انہوں نے فلاں حکمت کی رعایت نہیں کی، یا فلاں حکمت جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، اس کے زیادہ دلائل قوی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہاں تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کس حکم کے پیچھے کتنی بے شمار حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے تنقید کرنے کا، اس کے اوپر کلام کرنے کا؟ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ ہے دوسرا مقدمہ یا دوسری بنیادی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان تمام حکمتوں کا احصاء کر سکے، احاطہ کر سکے۔ تیسری بنیادی بات کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی بلا چوں چرا اطاعت کرے، فرما برداری کرے، بغیر یہ دیکھے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، بغیر یہ دیکھے۔ اہل ایمان کی شان اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں ارشاد فرمائی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اہل ایمان کی کیا شان ہے؟ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لسن اینڈ اوبے، ادھر سنا اور ادھر اطاعت کی، کوئی حکمت نہیں دیکھتے، کوئی مصلحت نہیں دیکھتے۔ یہود کی کیا بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی؟ سمعنا وعصینا، ان کا قول نقل فرمایا۔ وہ کیا کہتے تھے یہود؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ نافرمانی کیسے کرتے تھے؟ وہ ڈائریکٹ ڈس اوبیڈینس نہیں ہوتی تھی، وہ کہ کہتے نہیں ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، وہ بھی تو آخر اہل کتاب تھے نا، امت تھے، وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے، یہ حکمتیں مصلحتیں دیکھتے تھے، پھر کہتے نہیں اس حکمت کے لحاظ سے تو یہ حکمت کہیں اور سے ہی پوری ہو سکتی ہے، لہٰذا اس حکم پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ سمعنا وعصینا، وہ سنتے تھے اور کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے یہ لائق نہیں ہے، یہ شان نہیں ہے کہ جب کہ اس کو اپنے معاملے کے اندر کسی قسم کا کوئی اختیار باقی رہ جائے، جبکہ اس معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم آ جائے۔ اس کے لائق نہیں ہے کہ پھر اس کو اپنے معاملے کے اندر کوئی اختیار آ جائے، اب تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا۔ وَفَمَا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا،
اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ تو گمراہی کے اندر بہت دور نکل جاتا ہے۔ یہ ہو گیا تیسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ کیا ہے کہ اللہ، ہمارا مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی بلا چوں و چرا اطاعت کرنا، بغیر یہ دیکھے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے۔ چوتھی اور آخری بنیادی بات کیا ہے جس کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور اس امتحان کے اندر جو کامیابی ہونی ہے وہ عمل کر کے ہونی ہے، حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کر کے نہیں ہونی ہے، حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کر کے نہیں ہونی۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور حیات کا سلسلہ پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں جانچ لے، تمہیں پرکھ لے کہ تم میں بہترین اعمال کرنے والے لوگ کون ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایو احسن عملا، اے اللہ کے رسول، اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو پرکھنے کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ احسن عمل کرنے والے لوگ کون ہیں، تو احسن عمل سے مراد کیا ہے، احسن عمل کی تفسیر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسنکم عقلا واورعکم عن محارم اللہ واسرعکم فی طاعتہ سبحانہ۔ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات احسنکم عقلا، جو تم میں سب سے بہترین ہے عقل کے اعتبار سے۔ اور کیا مطلب عقل کے اعتبار سے؟ انسان عقل کے اعتبار سے بہترین کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس دین کا علم آ جاتا ہے، یعنی جو تم میں سب سے زیادہ دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں۔ پہلی بات، ظاہر بات ہے علم نہیں ہے تو عمل کیسے ہوگا؟ آگے جو بات آ رہی ہے وہ عمل کی آ رہی ہے، بغیر علم کے تو عمل نہیں ہو سکتا نا۔ ایک جاہل آدمی اللہ کی بندگی کیسے کرے گا جبکہ اس کو عبادت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ دوسری بات وَأَوْرَعُكُمْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اب دیکھیں یہ عمل کی بات آ گئی۔ اور وہ لوگ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کی حرام کردہ امور سے بچنے والے ہیں، صرف حرام چیزوں سے نہیں بچتے بلکہ مکروہات تحریمیہ سے بھی بچتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکروہات تنزیہ سے بھی بچتے ہیں، خلاف اولا چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری بات وَأَسْرَعُكُمْ فِي طَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر سر توڑ کوشش کرنے والے ہیں، تندہی کے ساتھ کوشش کرنے والے ہیں۔ فرائض واجبات تو کرتے ہی کرتے ہیں، سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بتائیں اس کے اندر حکمت و مصلحت کی بات کہاں آئی؟ یہ بات کہاں کہی گئی کہ اچھے عمل، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پرکھنے کے لیے بھیجا ہے وہ یہ کہ تم حکمتیں تلاش کرتے رہو، مصلحتیں تلاش کرتے رہو، کوئی بات آئی؟ نہیں آئی۔ یہ 4 بنیادی باتیں ہیں جو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف قربانی کے حوالے سے بلکہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں کسی کے اوپر جو ہے وہ شک اور شبہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ پھر سے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بنیادی بات کی عرض کی، حاکمیت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے محکوم ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان تمام حکمتوں کا احصاء کر سکے، احاطہ کر سکے، ان کا شمار کر سکے۔ تیسری بات، مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بلا چوں و چرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، بغیر یہ دیکھے کہ کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے۔ ہم اس کے پابندی نہیں ہے سرے سے، نہ ہم مکلف ہیں اس بات کے۔ اور چوتھی بات کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پہ آزمائش ہو رہی ہے۔ اس آزمائش میں کامیابی وہ لوگ پائیں گے کہ جو اعمال کریں گے، جو اعمال صالحات کریں گے، وہ نہیں پائیں گے جو حکمت و مصلحتیں تلاش کرتے رہیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی فضل فرماتے ہیں، جب وہ دین پر چلنا شروع کرتے ہیں اور دین پر استقامت دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی حکمتیں بھی انہیں سجھانا شروع کر دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے حکمت اللہ البالغہ، اور اس سے ہمارے بڑے بڑے بزرگ کی کتابیں ہیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اشرف الجواب وغیرہ۔ تو اس میں اس چیز کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمام حکمتوں کا احاطہ کرنا اور اس کی بنیاد پہ شریعت کے احکامات کے اوپر اب فیصلہ کرنا۔ اب یہ باتیں اگر سمجھ میں آ گئی ہوں تو اب آخری بات جو سمجھانے والی ہے آپ کو وہ یہ سمجھانے والی ہے کہ بس اب یہ ثابت کر دیا جائے
یہ میری گفتگو کی آخری بات نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ گفتگو جلدی ختم ہو رہی ہے، مطلب اب صرف یہ سمجھانے والی بات آپ کو رہ گئی ہے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ قربانی کرنا واقعی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی نصوص سے، دلائل قطعیہ سے، قطعی دلائل کے ساتھ، تو پھر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ کوثر میں فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کیجئے۔ شمس الائمہ علامہ کاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے حکم کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اس کے اندر حکم دیا جا رہا ہے وجوباً صلاۃ العید پڑھو، عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، وہ یہاں سے پتہ چلا۔ ونحر، اور دوسرے ونحر سے پتہ چلتا ہے کہ وجوباً لازماً جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ قربانی کریں، وہ قربانی کریں، کیونکہ ونحر یہ حکم دیا جا رہا ہے نا، اور قاعدہ یہ الامر للوجوب، امر جو ہے وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل مسند احمد کی روایت اور ابن ماجہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یزح، جو شخص وسعت پاتا ہو، قدرت پاتا ہو، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہرگز ہرگز ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، ہمارے جائے نماز ادا کرنے کی جو جگہ ہے وہاں سے قریب نہ پھٹکے، یہ الفاظ جو ترجمہ ہے وہ یہ ہوگا، ترجمانی، وہاں قریب نہ پھٹکے وہ۔ تو کیا پتہ چلا؟ وعید ہے نا، کتنی سخت وعید ہے، مسلمانوں سے الگ رہنے کو کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی وجوب کا فائدہ دے رہا ہے۔ تیسری دلیل مشکات کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 10 سال مدینہ منورہ کے اندر رہے اور کسی سال قربانی کا ناغہ نہیں کیا، ہر سال باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کرتے رہے، اور علماء سمجھتے ہیں یہ قاعدہ ہے المواظبۃ علی فعل دلیل الوجوب، کسی عمل کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت کہتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ ایک کام کو کرتے رہنا، بلا ناغہ کسی کام کو کرتے رہنا، کسی فعل کی مواظبت یعنی اس پر استقلال، یہ وجوب کی دلیل ہے، لا سیما اذا اقترنت بالوعید علی ترکی، خصوصاً اس وقت، یعنی یہ وجوب اس وقت اور گاڑھا ہو جاتا ہے جبکہ اس مواظبت کے ساتھ اس کے چھوڑنے کے اوپر وعید بھی موجود ہو۔ حدیث بیان کی نا ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی، وعید موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ وجوب اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ جبکہ وعید بھی موجود ہے اس مواظبت کے ساتھ۔ یہ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایام الضحیٰ کے اندر، یعنی یہ عید کے ایام ہیں، ان کے اندر قربانی کا خون بہانے سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور عمل پسند نہیں ہے، کوئی اور عمل اس سے زیادہ بڑھ کر پسند نہیں ہے، محبوب ترین عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ اس روز جو ہے وہ جانوروں کا خون بہایا جائے، اپنے دل پر جبر کر کے جو ہے وہ چھری چلائی جائے۔ یہ تو اللہ کی ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ چلو ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کمزور ہیں اور جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں ہو پاتی، تو کہہ دیا چلو کسی کو اپنا وکیل بنا کے اس سے قربانی کروا دو، فلاں کو اپنا وکیل بنا دو اور وہ جو ہے تمہاری طرف سے گردن پہ چھری پھیر دے۔ ورنہ پسندیدہ یہ ہے کہ بندہ خود جو ہے اپنے دل کو کڑا کر کے جانور کی گردن پہ چھری پھیرے، یہ اللہ کو محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک۔ ثابت کیا ہو گیا کہ ہر بالغ مقیم کا مطلب وہ مسلمان جو کہ سفر کی حالت میں نہ ہو بلکہ حالت قیام میں ہو، ہر بالغ مقیم مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے جبکہ اس کے پاس ان ایام میں یعنی قربانی کے ایام میں وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ان ایام کے اندر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، اس کے پاس روپیہ پیسہ سونا چاندی مال تجارت وغیرہ ہو۔ 5 چیزیں ہوتی ہیں، سونا چاندی نقدی، مال تجارت اور گھر میں ضرورت سے زائد سامان، ان سب کو ملا کر وہ دیکھے کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جو ہے وہ نصاب بن رہا ہے، اتنی مقدار بن رہی ہے، تو اب اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو گئی۔ اور یہ بات جو کہی جاتی ہے اور مشہور پھیلا دی گئی ہے
کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کرنا جو ہے وہ کافی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھے نہیں، اور ایک بات کو جو انہوں نے مشہور کر دیا کہ جس گھر میں ہانڈیا ایک ہی پکتی ہو، کچن ایک ہی ہو، تو اس گھر کے تمام افراد جو ہیں ان کی طرف سے ایک ہی قربانی کرنا کافی ہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. گھر میں مثلاً 4 افراد ہیں، میاں بیوی 2 بالغ بچے، ٹھیک ہے، اور یہ چاروں کے چاروں صاحب نصاب ہیں، تو ان چاروں کے اوپر جو ہے وہ اپنی الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی تھی کہ من وجد ساعتن، ٹھیک ہے نا، من وجد ساعتن فلم یزح، من وجد ساعتن، جو شخص اپنے پاس وسعت پائے، جو شخص اپنے پاس وسعت پائے. من کیا ہے؟ یہ موصولہ ہے، اس میں موصولہ، آپ کو اگر نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ جو شخص، فرد کا اعتبار کیا جا رہا ہے، بیت کا اعتبار نہیں کیا جا رہا، گھر کا اعتبار نہیں کیا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے من وجدہ، جو شخص جو ہے پاتا اپنے پاس وسعت، یعنی فرد کا اعتبار کیا جا رہا ہے. باقی جہاں تک وہ والی روایت ہے جہاں پہ اعلیٰ کلی بیتن کا لفظ آیا ہے کہ ہر گھر والوں کے اوپر، ہر گھر کے اوپر، تو اس کی علماء نے توجیہ بیان کی. وہ زیادہ توجیہ جو بیان کی جاتی ہے، شرح کی جاتی ہے، وہ تمام نصوص کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے. اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے ہمارے علماء کا کہ یہ روایت منسوخ ہے، اعلیٰ کلی بیتن والی، کیونکہ اس کا زمانہ پہلے ہے اور اس والی حدیث کا من وجد ساعتن کا زمانہ بعد کا ہے، اور جو بعد والی ہوتی ہے وہ ناسخ ہوتی ہے پچھلے والی کے لیے. اور دوسرا اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ نبی کریم، یہ علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ نے ترمذی شریف کی شرح کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول یہ تھا، مطلب ایک عمومی بات یہ ہوتی تھی کہ جو گھر کا بڑا ہوتا تھا، سربراہ ہوتا تھا، وہ صاحب استطاعت ہوتا تھا، وہ صاحب نصاب ہوتا تھا. باقی جو بیوی ہوتی تھی اور بچے ہوتے تھے وہ عموماً غریب فقیر ہوتے تھے، یعنی ان کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہوتا تھا. اس کا اعتبار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر کسی گھر کے اندر بیوی بھی جو ہے صاحب نصاب ہے یا اولاد بھی صاحب نصاب ہے تو ان کو بھی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں. تو تمام نصوص کو سامنے رکھ کر جو ہے بات کی جاتی. اور بھی تفصیلی دلائل ہیں لیکن بہرحال ابھی اس کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ یہ اصلاً یہ میرا موضوع نہیں ہے. جہاں تک بات ثابت ہو گئی کہ قربانی کرنا واجب ہے اور مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اب جتنے شبہات کیے جاتے ہیں، مثلاً یہ بات کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ جانور چونکہ کثرت کے ساتھ ہوتے تھے، لہٰذا غریبوں اور فقیروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ جانور ذبح کر کے ان کا گوشت جو ہے وہ غریبوں کو دے دیا جائے. اور چونکہ آج کل کے زمانے کے اندر جانور اتنے ہوتے نہیں ہیں اور جانور ذبح کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لہٰذا پیسوں کے ذریعے سے جو ہے وہ غریبوں کی مدد کر دی جائے. اور اسی طرح کا ایک فضول قسم کا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، لچر قسم کا، کہ اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کی معاشی حالت جو ہے وہ خراب ہوگی اور اقتصادیات کے اوپر ضرب پڑے گا اور جو ہے وہ اقتصادیات بیٹھ جائے گی. یا ایک اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی 3 دنوں کے اندر اتنے سارے جانور قربان کر دیں گے تو باقی سارا سال جو ہے وہ دودھ کہاں سے پئیں گے اور گوشت کہاں سے کھائیں گے. یا ایک اور بات یہ جو عموماً ہندوؤں کی طرف سے بات آتی ہے، جو ویجیٹیرینز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتنا جو ہے بے رحمی کا معاملہ ہے، جانور کو ذبح کیا یار، کتنا بڑا ظلم ہے. اور جتنے فضول قسم کے اعتراضات ہیں ان سب کی جو ہے یہ جڑ کٹ جاتی ہے اگر یہ 4 قواعد اور 4 بنیادی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں. یہ حضرات جو اعتراض کرنے والے ہیں، یہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اتنا بڑا واقعہ ہے اس سے کیا سبق حاصل کر رہی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہی الاضاحی، اللہ کے رسول یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب سنت کیا ہے غور تو کریں، وہاں کیا جانور کو ذبح کیا جا رہا تھا؟ وہاں تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے. دنیا کے کسی مورل لا، کسی ایتھیکل کوڈ، کسی اخلاقی معیار کے مطابق کیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا درست ہو سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. دنیا کا کوئی اخلاقی قانون اس کا جواز دیتا ہے؟ نہیں دیتا. لیکن کیا چیز ہے؟ اللہ کا حکم ہے. وہاں پہ تمام اخلاقیات کا جو مدار ہے وہ اللہ کا حکم ہے. جس چیز کے بارے میں اللہ کا حکم آ گیا کرنا ہے وہی سب سے بڑی اخلاقی قدر ہے، اور جس چیز کے بارے میں منع کر دیا گیا کہ یہ نہیں کرنا وہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے. پھر قربان جائیے، ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ
سوال نہیں کیا, اللہ سے پوچھا نہیں, آرگیو نہیں کیا, یا اللہ اس میں حکمت کیا ہے, یا اللہ اتنا بڑا حکم دے رہے ہیں, اس میں مصلحت کیا ہے؟ ایک دفعہ نہیں پوچھا. بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر دیکھ لیں کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی, کمال اطاعت ہے. خواب میں حکم دیا گیا, یعنی کتنا بڑا حکم تھا یہ. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ان ھذا بلاء المبین, کتنا بڑی آزمائش تھی. تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مطلب جاگتی حالت کے اندر کسی واضح قرینے کے ساتھ حکم دیتے, کوئی فرشتہ آ کر بتاتا. ٹھیک ہے, خواب میں اس بات کا احتمال تھا کہ کہیں نفسانی تعویلات جو ہیں اس کے اندر شامل نہ ہو گئی ہوں. ایک طرح کا شبہ تو رہ جاتا ہے نا, لیکن اس کو کہتے ہیں کمال اطاعت, کہ خواب میں دیکھا, کسی قسم کی کوئی نفسانی تعویل نہیں کی, کسی شبے کو آڑے نہیں آنے دیا, فوراً سمجھ گیا نہیں اللہ کا یہ حکم ہے, اور جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب کہا ابراہیم علیہ السلام کے ان کے رب نے کہ فرما برداری اختیار کر, سر جھکا دے, میرے حکم کے آگے سر جھکا دے. قال اسلمت لرب العالمین, فرمایا میں سر جھکاتا ہوں اس اللہ کے حکم کے سامنے جو تمام جہانوں کا رب ہے, پروردگار ہے. حضرات یہی روح ہے اصل میں قربانی کی. قربانی کا اصل مقصد وہ تقوی کا حصول ہے, کوئی گوشت کا کھانا پینا تھوڑی نہیں ہے. اپنے اندر تقوی کی روح بیدار کرنا ہے, اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا, نہ ہی خون پہنچتا ہے, یہ تو تمہارے دلوں کا تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ پہنچتا ہے. اسی بات کو نہیں سمجھے بیوقوف لوگ, تو انہوں نے کہا کہ بھئی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ جانوروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی, تو لہٰذا جو ہے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ کہہ دیا کہ بھئی تم جانوروں کو قربان کر دو, کیونکہ وہاں عرب کا عام رواج تھا. آرام سے گھر میں کوئی مہمان آیا, بکری لٹائی, ذبح کر دیا, گوشت پکایا, دے دیا, تو ان کے لیے آسان تھا. لیکن اب چونکہ مشکل ہو گیا, ارے بیوقوفو, گوشت مقصود کہاں ہے؟ اول تو انہوں نے جو بات کہی بالکل بے دلیل ہے, کوئی دلیل نہیں اس کے اوپر کہ جو ہے وہ غریبوں کی مدد ہو جائے اور فقیروں کی مدد ہو جائے. نہ غریبوں کی مدد کرنا مقصود ہے, نہ فقیروں کو کھلانا مقصود ہے, ٹھیک ہے, نہ مہمان نوازی مقصود ہے. مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اس لیے حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ قربانی کا حکم احراق دم کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. احراق دم یعنی خون بہانے کے ساتھ, ادھر آپ نے چھری پھیری, ادھر خون بہا, ادھر قربانی کا حکم مکمل ہو گیا. اب چاہے سارا کا سارا گوشت آپ خود کھا لیں, آپ کی قربانی پہ کوئی حرج نہیں آئے گا, کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر غریبوں کو مقصود ہوتا کھلانا پلانا تو پھر تو حکم یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ غریبوں کو جا کر دو. ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. بلکہ افضل طریقہ تو یہ مقرر ہوا ہے, افضل طریقہ یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا گوشت اٹھا کر جو ہے وہ غریبوں کو دے دو, بلکہ افضل طریقہ یہ ہے, آپ نے پڑھا ہوگا کہ 3 حصے کرو. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھو, ایک حصہ جو ہے وہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے رکھو, اور ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں فقیروں کے لیے جو ہے رکھو. تو اگر یہ ہوتا کہ مقصود غریبوں کو کھلانا ہے, پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا افضل کہ سب کا سب جو ہے وہ ان کو دے دو. یہ مقصود نہیں اصل میں. اسی طریقے سے یہ بات کرنا, یہ اعتراض کرنا کہ مسلمانوں کی معاشی حالت اس کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوگی, مسلمان معاشی زوال کا شکار ہوں گے, اقتصادیات پہ زر پڑے گا, کتنی جاہلانہ قسم کی بات ہے. حدیث ہم نے پڑھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل جو ہے وہ قربانی کرنا ہے. اللہ کے نزدیک اللہ کون ہے؟ وہو خیر الرازقین, وہی سب سے بہترین رزق دینے والے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, بے شک اللہ تعالیٰ رازق ہی نہیں رزاق ہیں. رزاق مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی ہر مخلوق کو چھوٹی سے چھوٹی, بڑے سے بڑا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. ذو القوۃ المتین, پوری طاقت پوری قوت رکھتے ہیں کہ تنہا اکیلے پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو بیک وقت رزق فراہم کر سکیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تمام آسمان و زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے پاس تمام آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق گھٹا دیتا ہے.
12واں پارہ شروع ہوتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. کہاں لے کر جائیں گے آپ ان کو؟ جس فعل سے اللہ راضی ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معیشت کو خراب کر دیں گے، معیشت کو جو ہے بٹھا دیں گے، اس کا بیڑا غرق کر دیں گے. ایک اور جواب ہے جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے دیا ہے، لطیف جواب ہے بہت. وہ فرماتے ہیں کہ معیشت میں جو ترقی ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب معاشرے کے لوگوں کے اندر ایمانداری پیدا ہو جائے. جب ایمانداری پیدا ہو جائے گی تو کرپشن نہیں ہوگی، بےمانی نہیں ہوگی، دھوکہ دہی نہیں ہوگی. اور ایمانداری پیدا ہوتی ہے اللہ اور یوم آخرت کا خوف پیدا ہونے سے. انسان کو اللہ کا ڈر ہو، آخرت میں حساب کتاب کا ڈر ہو. سورہ علق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بےمانی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے. کیوں؟ اور رآہ استغنی، دیکھتا ہے کہ مستغنی ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں جھوٹ بولتا ہوں تو زبان تو کیا چلے، ایک چھالا تک بھی پیدا نہیں ہوتا. حرام کھا رہا ہوں، دوسروں کا مال کھا رہا ہوں، پیٹ میں درد تو کیا، میں تو بلکہ الٹا پھل رہا ہوں، پھیل رہا ہوں، پھول رہا ہوں، ترقی کر رہا ہوں. نہیں 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 نہیں، ان الی ربک الرجعی، بے شک تو نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اگر یہ بات تو دل کے اندر بٹھا لے کہ تو نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا تو تیر کی طرح سیدھا ہو جائے. جلوت تو کیا، خلوت کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. کسی کا حق تو مارنا کیا، دوسروں پہ احسان کرے، اپنا حق چھوڑ دیا کرے. تو یہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ معاشرہ ترقی جو کرتا ہے معاشی اعتبار سے جب لوگ ایماندار ہو جائیں. اور قربانی کا خاصہ یہ ہے، اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تقوی کی روح بیدار ہوتی ہے. جیسے ہم نے سورہ حج کی آیت پڑھی نا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تیسرا، آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ لیں، فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ لیں. معاشرے کے اندر جب قربانی کے دن ایام آتے ہیں تو معاشرے کے اندر منی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے. اور یہ جو منی سرکولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے یہ صرف امیروں کے درمیان نہیں ہو رہا بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کے درمیان ہو جاتا ہے. یعنی غور کر کے دیکھیں نا کہ پورا ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے، گاؤں سے جو ہے جانور ادھر آ رہے ہیں، منڈی سے پھر گھروں میں جا رہے ہیں، پورا ٹرانسپورٹیشن کا نظام جو ہے وہ حرکت میں آ گیا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ پیٹرول بھی لگ رہا ہے، ڈیزل بھی ہے، گیس وغیرہ بھی ہے، گاڑیوں کی مینٹیننس وغیرہ کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے. پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس طرح جانور معاشرے کے اندر آ گئے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے، ان کے باندھنے کا انتظام ہے، ٹینٹ کا انتظام ہے. پھر قصائیوں کا پورا جو ہے وہ سرکل آ گیا، لوگوں کے روزگار لگ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ پیسہ جو ہے معاشرے کے اندر سرکولیٹ ہو رہا ہے. یہ تو معاشی ترقی ہوتی ہے. اور کس چیز کو معاشی ترقی کہتے ہیں؟ معاشی زوال تو یہ چیز ہے کہ پیسہ منجمد ہو کر رہ جائے چند لوگوں کے پاس، وہاں سے سرکولیٹ نہ کرے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہے، کیا کرم ہے کہ جانور جو قربان ہونے والے ہیں ان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو. ہر چیز ان کی استعمال میں آتی ہے. جو سینگ والے جانور ہیں ان کے سینگ کا پاؤڈر بنتا ہے جو جیلی بنانے کے استعمال کے اندر آتا ہے. یہ جو گائے ہیں ان کی جو سری ہے، سر ہے ان کا، یہ خواتین کے پرس اس سے بنتے ہیں. اور کھال تو کثیر الاستعمال ہے. لیدر کی کتنی بے شمار چیزیں بنتی ہیں، جوتے پہنتے ہیں. یعنی قربانی کی برکت سے کوئی محروم نہیں ہے. یہود بھی محروم نہیں، حنود بھی محروم نہیں، نصارہ بھی نہیں. وہ بھی ہمارے یہ قربانی کھالوں کے جوتے پہن کے جو پھر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یہ جو اوجڑی ہے اور یہ جو آنتے ہیں یہ تک استعمال میں آتی ہیں. حضرت حکیم مدد صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے کہ یہاں ادھر کورنگی کی طرف ایک فیکٹری ہے، وہاں پر یہ ان کی جو آنتے ہیں قربانی کے جانوروں کی جمع ہوتی ہیں، ان کی صفائی وغیرہ ہوتی ہے اور پھر 6-6 انچ کے پیسز ان کے کاٹے جاتے ہیں اور ڈبوں کے اندر پیک کر کے یورپ بھیجے جاتے ہیں. اور یورپ والے کیا کرتے ہیں، اس کو اپنے قیمے کے اندر ڈال کر فرائی کر کے وہ کھاتے ہیں. تو حضرت ہنستے ہوئے فرماتے ہیں فضلہ ان کے لیے ہے، اصل مال ہمارے لیے ہے. ہر چیز استعمال میں آتی ہے. حتیٰ کہ ان قربانی کے جانوروں کا جو خون ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ جو برائلر مرغی ہے ان کی فیڈ کے اندر استعمال ہوتی ہے. اس لیے جہاں ان کی فیڈ تیار ہوتی ہے آپ جائیں اتنی سخت بو آ رہی ہوتی ہے کہ آپ قریب سے گزر نہیں سکتے. بڑا الگ موضوع ہے یہ. ہر چیز کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہے. ایک اور جو اعتراض کیا جاتا ہے، اب میں بس چونکہ وقت ہے اس لیے میں ایک ایک کر کے جو ہے وہ اعتراض کا رد بھی کر رہا ہوں ساتھ میں. اصل بنیادی باتیں وہی جو میں پہلے عرض کر چکا.
وہ باتیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں وہی کافی ہیں. باقی ہو سکتا ہے آپ کو اس چیز میں کوئی اختلاف ہو کہ نہیں یہ فیکٹس میں نہیں اس کے گائے کی سری سے جو ہے وہ پرس شاید نہ بنتا ہو. میں کہوں ٹھیک ہے نہیں بنتا, میرا کیا جاتا ہے, اصل مدعا میں اپنا ثابت کر چکا ہوں. اب یہ باتیں جو مجھے کہیں نیٹ سے مل گئیں, کہیں بزرگوں کی تحقیق سے کوئی بات مل گئی, تو وہ ساری جمع کر کے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور میں زیادہ تکلف نہیں کر رہا کہ ان کے کوئی حوالے جات وار دوں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ باتیں بہت مشاہداتی ہیں, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر ایک کو تقریباً معلوم ہوتی ہیں. ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ 3 دن کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر جانور ذبح ہو جائیں گے تو پورا سال بھر جو ہے وہ دودھ کہاں سے ملے گا اور گوشت کہاں سے کھائیں گے. او بھائی, تو میں پوچھتا ہوں کہ جہاں جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی, مثلا انڈیا لے لیں, وہاں کیا نور دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ وہاں کیا گلی گلی مکھن بنانے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں؟ وہاں کیا گلی گلی یہ گایوں کے ریوڑ چل رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہے. اصل میں یہ لوگ قانون قدرت کو نہیں سمجھے. قدرت کے قانون اچھی طرح سمجھیں کہ جس چیز کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے اس چیز کی پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس چیز کی کنزمپشن زیادہ ہوگی اس چیز کی پیداوار بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کو بیان فرماتے ہیں, وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ واللہ خیر الرازقین. واللہ خیر الرازقین ہے وہو خیر الرازقین, یعنی وما انفقتم من شیء, جس چیز کو تم خرچ کرتے ہو, جس چیز کو, یہ نکرہ ہے عموم کا فائدہ دے رہا ہے, یہاں صرف پیسے کی بات نہیں کی جا رہی, جس چیز کو تم خرچ کرتے ہو فہو یخلفہ, اللہ اس کے پیچھے اور لے کر آتا ہے, اور لے کر آتا ہے. اور یہ شبہ پیدا نہ ہو کیسے لے کر آئے گا, ہم خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گی, نہیں, وہو خیر الرازقین, وہ تو بہترین رزق دینے والی ذات ہے, ٹھیک. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو چیز کثیر الاستعمال ہوتی ہے اس کا حصول بھی اتنا آسان اور سہل ہوتا ہے, زیادہ مہنگی نہیں ہوتی. ہوا ہے, پانی ہے, سورج کی روشنی ہے, کھانے کی جو بنیادی چیزیں ہیں سستی ہوتی ہیں ساری, ٹھیک ہے. اسی طرح دین کا علم یہ بھی بہت سستا ہوتا ہے. کیوں؟ زیادہ نفع کی چیز ہے اور اس کی ضرورت بھی زیادہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کرنا تھا, تو لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی زیادہ آپ کو تگودو نہیں کرنی پڑتی. ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے, ایک اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے, بات کو اپنی سمیٹتے کہتا ہوں, آخری اعتراض بس بیان کرتا ہوں, 3-4 اور بھی تھے. کہ جیسے میں نے ویجیٹیرینز کی بات کی تھی, عموماً ویجیٹیرینز یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑی بے رحمی ہے اور بڑا یہ تو ظلم ہے کہ اس طرح جو ہے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے. حضرت ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جانور کو اپنی طبعی موت مرنے کے لیے چھوڑ دینا یہ اس کے لیے زیادہ اذیت کا سبب ہے بنسبت ذبح کرنے کے. ذبح کرنے کے اندر جانور کو بہت ہی معمولی تکلیف ہوتی ہے, اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. حتیٰ کہ یہ جو اسٹننگ پروسیس کیا جاتا ہے, یہ جانور کے یہاں پہ جو ہے وہ ایک مار کے جو ہے نیڈل مار کر اس کو نیم بے ہوش کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے, یا وہ جو جھٹکے کے ذریعے سے اس کو کیا جاتا ہے, اس میں تکلیف زیادہ ہے. کیوں؟ اس کا دم مسفو نہیں نکل پاتا پوری طریقے کے ساتھ. دم مسفو حرام چیز ہے جو کہ گوشت کے لیے مضر ہے. جب مسلمان شرعی طریقے کے مطابق اس کی رگوں کو کاٹتے ہیں اور خون بہتا ہے تو اسپائنل کارڈ کے ذریعے سے اس کے برین کو میسج جاتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ خون کی کمی پیدا ہو گئی ہے. تو مسلسل میسج جو ہے وہ پورے جسم کے اعضاء کو جا رہا ہوتا ہے, اس لیے جانور مسلسل پھڑک رہا ہوتا ہے. وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ خون کی کمی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے وہ تیزی کے ساتھ اپنے ہاتھ پاؤں لاتا ہے. اس کے ہاتھ پاؤں تیزی کے ساتھ ہلانے کی وجہ سے, اس کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم کا خون نکل کر یہاں سے نکل جاتا ہے, پورے جسم کا خون. یہ ہمارے قصائی بہت ظلم کرتے ہیں, ذبح کرتے کرتے اندر حرام مغز ہوتا ہے, اس پر زور سے جو ہے وہ چھرا مار کے مار دیتے ہیں. یہ بہت غلط طریقہ ہے. یہ حرام مغز جو ہوتا ہے یہ اس اسپائنل کارڈ جو برین کے ساتھ جس کے کنیکشن ہوتی ہے یہ ذریعہ ہوتا ہے. جب تک یہ نہیں ڈسکنیکٹ ہوا ہوتا تب تک مسلسل میسیجنگ ہو رہی ہوتی ہے اور مسلسل جو ہے وہ تمام جسم کے اعضاء کو جو ہے میسج جا رہا ہوتا ہے, وہ خون آتا ہے. جب آپ نے ایک دفعہ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا, اس کو بالکل ختم کر دیا, تو اس وقت جانور کو ایک تو اذیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت تیزی کے ساتھ پھڑکتا ہے وہ, اور پھر کیا کہ جانور بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ جو دم مسفو حرام خون ہے جو صحت کے لیے مضر ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ رہ جاتا ہے. اچھا, اب حضرت تھانوی نے لکھا کہ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے, کوئی بہت ہی دانشور قسم کا شخص, کہ بھئی اگر جو ہے وہ اگر اس کے اندر جو ہے وہ راحت زیادہ ہے, اس کے اندر اگر جو ہے وہ سکون زیادہ ہے, تو پھر جو ہے وہ انسان کو بھی ذبح کر دینا چاہیے مرنے سے پہلے تاکہ سکون کے ساتھ.
تو یہ بیوقوف سمجھے نہیں، انسان تو مقصود ہے، اس کی ابقاء مقصود ہے، اس کا بقا مقصود ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے انسان کے لیے اس کائنات کے اندر تمام چیزوں کو بنایا. برحال اب میں اپنی گفتگو کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، اور میری پوری اس گفتگو کا خلاصہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہے، سورہ نساء آیت نمبر 26. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرمایا ہے، لیبین لکم، کہ اپنے وہ سارے احکامات جس میں سراسر تمہارا ہی نفع ہے. لکم لام منفعت کا فائدہ دے رہا ہے، اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے کہ یہ محال عقلی ہے. اللہ کی ذات بہت غنی ذات ہے. ان احکامات میں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس میں سراسر تمہارا ہی نفع ہے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قصص بیان کرتے ہیں پچھلی قوموں کے، تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو جائے کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کو توڑا، اس سے سرکشی کی، اس سے بغاوت کی، تو ان کا کیا حشر ہوا. اور اس کے نتیجے میں جب تمہیں عبرت حاصل ہو جائے اور تمہیں پتہ چل جائے واقعی یہ احکامات ان پر عمل کرنا چاہیے، اور تم ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، قربانی کرنا شروع کر دو، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، نتیجتاً کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ تمہارے اوپر جو ہے وہ متوجہ ہوں گے، تمام رحمتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ڈھانپ لیں گے. واللہ علیم حکیم. اب اگلی آیت سنیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مرکز بن جاؤ، اللہ کی رحمتیں تمہارے پر نچھاور ہوں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور یہ لوگ جو شہوات کے پیچھے چلتے ہیں، نفسانی خواہشات کو جو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے دور ہٹ جاؤ، گمراہی کے راستے پر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو توڑ کر تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، اور کوئی تھوڑا بہت بھی نہ بھٹکو، میلن عظیما، دور تک بھٹکتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی پورے جذبے کے ساتھ، پورے اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر جو دینی جذبہ ہے اس کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شکوک و شبہات سے ہمارے دلوں کو جو ہے وہ شکوک و شبہات ہمارے دلوں سے زائل فرما دیں اللہ تعالیٰ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ. کافی حضرات جو ہے ذرا دیر سے آئے تھے، میں مولانا عاطف عماد صاحب کا تعارف کروا دوں. پہلی مرتبہ تشریف لائیں ماشاءاللہ، اور بنیادی طور پر یہ ایروناٹیکل انجینئر رہے ہیں پروفیشنلی. کئی سال تک جو ہے انہوں نے اپنے پروفیشن کے ساتھ نباہ بھی کیا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ جامعۃ الرشید سے عالم دین بنے، اور وہاں اب شعبہ دعوت والارشاد کے رئیس بھی ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پروفیشن کی بھی قربانی دی ماشاءاللہ دین کے لیے، اور اب دین کے خدمت کے حوالے سے سرگرم عمل اور پیکر عمل ہیں. انتہائی اہم بات کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے، اور میرے نزدیک یہ جو ہے معاشرے کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے غور و خوض کرے. اجتماعی مذبح خانوں کا تصور جو کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی تک جو ہے در نہیں آیا، اس کے بارے میں ہم ایک ایک فرد کو، معاشرے کے ایک ایک فرد کو، خاص طور پر جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کو اس حوالے سے غور و خوض کرنا ہوگا کہ 68 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے ہوئے، اور ابھی تک جو ہے ہم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود جو ہے روڈوں پر اپنے جانور ذبح کرتے ہیں. اور جو بیشتر مسلم ممالک وہ تعلیم کے اعتبار سے ابھی بھی ہم سے پیچھے ہیں، لیکن اس اعتبار سے الحمدللہ ان لوگوں نے بڑی زبردست پیش رفت کی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں، اپنے شہروں میں اجتماعی مذبح خانے قائم کر دیے ہیں. اور وہاں جو ہمارے یہاں جس طریقے سے فٹ پاتھوں اور روڈوں پر جو ہے جانور کاٹے جاتے ہیں، اس قسم کا کوئی تصور پایا نہیں جاتا. اور وہ اپنی سڑکوں کو آلودگی سے محفوظ رکھتے ہیں اس طریقے سے. تو ہمارے یہاں جو ہے بنیادی طور پر کام تو یہ حکومت کا ہے،
کہ حکومت اس قسم کے اجتماعی مذبح خانے قائم کرے، اور اس اعتبار سے جو ہے ہماری روڈز جو ہیں، ہماری گلیاں جو ہے وہ جو خون کی آلودگی اور جو دیگر جو آلائشات ہیں اس سے محفوظ رہے. لیکن ہماری حکومت اس حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کر رہی. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اجتماعی طور پر ہم جو محلے کی سطح پر، علاقے کی سطح پر، ٹاؤنز کی سطح پر ہمیں کم سے کم اس حوالے سے کچھ سوچ و فکر کرنی چاہیے. ہم آپس میں دوستوں کی مجلسیں جو ہیں اس میں اس قسم کی گفتگو ہونی چاہیے آپس میں کہ بھائی اس قسم کا کوئی جو ہے محلے کی سطح پر ایسا کوئی نظام ہم کر لیں کہ کوئی چار دیواری ہو اور اس کے اندر ہی یہ جو ہے ہم جو قربانیاں وغیرہ کریں، یا یہ ہے کہ کوئی گراؤنڈ وغیرہ ہو اس کے اندر ہم اس قسم کا کوئی نظام جو ہے انیکٹ کر لیں کہ بھائی اسی کے اندر جو ہم قربانیاں کریں، تاکہ جو ہمارے گلی محلے جو ہے اس قسم کے آلائشات اور خون وغیرہ سے محفوظ رہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جب قربانی کے دن گزر جاتے ہیں تو کئی دن تک جو ہے تعفن جو ہے ہمارے محلوں سے اٹھتا رہتا ہے. اور یہ ہماری جو سیوریج سسٹم ہمارے جو شہروں کا، اس کی کیفیت بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انتہائی سپرفیشیل ہے. کچھ دنوں کے بعد سڑکوں پر جو ہے یہ پانی جمع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سڑکیں سوکھتی ہیں تو سیوریج کے پانی کی وجہ سے وہ ان کے اندر آلودگی باقی ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں بیکٹیریاز، وائرس یہ اس کے اندر نفوذ کر چکے ہوتے ہیں. اور ہمارے قصائی حضرات جب یہ ہمارے قربانی کے جانوروں کو کاٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد گوشت جس انداز میں جو سڑکوں پر رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ اندازہ تو لگائیں کہ اس کے اوپر لاکھوں بیکٹیریاز جو ہے وہ در آتے ہیں، اور اسی گوشت کو پھر ہم کھا بھی رہے ہوتے ہیں. تو کم سے کم جو اللہ تعالیٰ نے نظافت کی جو تعلیم اور صفائی ستھرائی کی جو تعلیم ہمیں دی ہے، اور جو ہے ہمارے دین جو ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، کم سے کم اس حوالے سے ہمیں اپنی جو ہے کوشش اور جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس قسم کے جو افعال جو ہیں اس میں اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ہم ادا کریں. افسوس کی بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو تعلیم یافتہ علاقے، اس میں اور جو ہے غیر تعلیم یافتہ علاقے، ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ہمارے تعلیم یافتہ حضرات بھی وہی رویہ اپناتے ہیں جو ہمارے یہاں کے غیر تعلیم یافتہ علاقوں کے اندر رویہ اپنایا جاتا ہے. اور اس وقت جو ہماری این جی اوز، خیراتی انجمنیں، ماشاءاللہ اس میں سے کراچی کے اندر جو خیراتی انجمنیں کام کر رہی ہیں، اس میں سے بعض خیراتی انجمنیں تو ایسی ہیں کہ جن کے بجٹس جو ہے وہ کروڑوں اور اربوں تک چلے گئے. وہ بھی جو ہے قربانی کے جانور جو اجتماعی طور پر جو کاٹتے ہیں تو وہ بھی روڈوں پر ہی کاٹ رہے ہوتے ہیں. اور ان کو اگر متوجہ کیا جائے کہ بھائی اس قسم کے مذبح خانے جو ہے آپ جو ہے ایک دو کر کے جو ہے ماڈل کے طور پر جو ہے معاشرے کے اندر قائم کریں اور اس میں لوگوں کو متوجہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس طرف لوگ متوجہ نہ ہوں. تو میری گزارش تھی، پچھلے سال بھی یہ گزارشات میں نے کی تھی. اور ایک اور چیز کی طرف جو ہے توجہ دلانا مقصود کہ آج کل جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نام و نمود اور نمائش کے لیے، جو قربانی کے جو ہیوی قسم کے جانور جو لوگ لے کر آتے ہیں اور اس کے لیے پوری سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں اور جناب جو اس کو پھر گھمایا پھرایا جاتا ہے. یہ ٹرینڈ ایسا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ جو قربانی کی روح جو مولانا بالتفصیل بیان فرما رہے تھے وہ ایک طرف ہو کر رہ رہی ہے. اور یہ ٹرینڈ اب اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ جو قربانی کی اصل روح تو ایک طرف ہو کر رہ رہی ہے، اور ہمارے یہاں اس قسم کی نام و نمود جو ہے یہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کو بھی ڈسکریج کرنے کی اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ نام و نمود اور نمائش وغیرہ اس کو یہ ہمارے معاشرے کے اندر در نہ آئے، اور اس کی وجہ سے جو مفاسد پیدا ہو رہے ہیں وہ بڑھے نہیں. کچھ اعلانات ہیں اہم، وہ بھی سن لیں آپ کہ اگلا انشاءاللہ ماہانہ درس قرآن و حدیث اتوار 11 اکتوبر کو 11:30 بجے یہیں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا. دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو سپہر 3:30 تا 4:30 بجے خواتین کے لیے یہاں القرآن کورسز سینٹر میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس ماہ یہ درس جمعرات 17 ستمبر کو ہوگا انشاءاللہ. موضوع ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سابقہ امتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام و اکرام.
ایک اور اہم اعلان یہ ہے کہ پچھلے ماہ بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن وہ اب پاکٹ سائز میں بھی آ گیا ہے، اور اس کا گفٹ ایڈیشن جہیز ایڈیشن بھی آ چکا ہے. تو پاکٹ سائز ایڈیشن جو ہے ایزی ٹو ہینڈل، آرام سے جو آپ کہیں بھی جو کیری کر سکتے ہیں اسے. تو جو حضرات لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں، جو خواتین لینا چاہیں لے سکتے ہیں. گفٹ ایڈیشن کا رواج ہمیں زیادہ سے زیادہ دینے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے گفٹ جو ہے وہ شادیوں میں دیگر جو ہے ہمارے یہاں تقریبات ہوتی ہیں اس میں جو لوگوں کو دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں جا کر دیتے ہیں، اپنے دوستوں میں جا کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پر ہم جو آسان ترجمہ قرآن انتہائی آسان اردو میں ہے تو اس کو ہم رواج دیں. جن حضرات پہلی مرتبہ آج آئیں وہ اپنے نام، ان کو اگر ہمارے موبائل میسیجز نہیں ملتے ہیں تو وہ اپنے نام رجسٹر باہر جو کاؤنٹر پر کروا دینا. اور حرم شریف میں جو ابھی حادثہ ہوا ہے، اتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو جو شہید ہوئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے، اس سے اچھی شہادت مل بھی نہیں سکتی ہے. اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرنی ہے. اس کے علاوہ ان حضرات کے لیے بھی دعا کرنی ہے، شام کے ان مسلمانوں کے لیے جو ہجرت کر کے جو ہے یورپ وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں المیہ کی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے مسلمان ممالک بالخصوص عرب ممالک کو آفر کرنی چاہیے تھی، ان لوگوں کے لیے اپنے ملک کے، اپنے شہروں کے دروازے کھول دینے چاہیے تھے، لیکن ان لوگوں نے کوئی آفر نہیں کی. اور وہ ایک شامی بچہ جس کی لاش جو ہے وہ سمندر کے کنارے پائی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے پورا ویسٹرن میڈیا اور پورا کا پورا دنیا کا میڈیا ایکٹیو ہو گیا اس لاش کے ذریعے. تو اس کے بعد جو ہے یہ مغربی ممالک نے اور یورپین کنٹریز نے ان لوگوں کو جو اپنے لیے اپنے دروازے کھول دیے اور ان لوگوں کو پناہ دینی شروع کی. صرف جرمن جو ہے اس وقت جو ہے 5 لاکھ جو ہے مہاجرین کو پناہ دے رہا ہے. اور دیکھیں المیہ کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پوپ نے یہ اعلان کیا، جتنے بھی عیسائی وہاں رہ رہے ہیں ان سے پوپ نے جو ہے ریکویسٹ کی کہ ہر فیملی، ایک فیملی کو، ہر عیسائی فیملی ایک مسلم فیملی کو پناہ دے اپنے یہاں اور ان کی کفالت کرے. ظاہر سی بات ہے صرف کفالت تو مقصود نہیں نا، اس کے بعد جو ان کی برین واشنگ بھی کی جائے گی، ان کے بچوں کو بھی جو ہے ان کے دین سے بیزار کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں غور و فکر کی ہیں. ہمارے عرب حکمران ابھی بھی اسی نوعیت کی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان مسائل کو، امت مسلمہ کے مسائل کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، ابھی جو ہے سعودی عرب کے جو حکمران جو ہے ملک عبداللہ، وہ تشریف لے گئے تھے امریکہ کے دورے پر. تو انہوں نے وہاں کا جو سب سے بہترین ہوٹل تھا اس کے 225 کمرے، پورے کے پورے 225 کمرے بک کروا لیے. اور جناب جو ہے اس ہوٹل کی کیفیت یہ تھی کہ انتہائی مہنگا ایک تو، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی آمد کی وجہ سے ان لوگوں نے ریڈ کارپیٹس اور دنیا کی ہر قسم کی جو ہے مہنگی سے مہنگی آرائش وہاں فراہم کی. تو ہمارے مسلم حکمران اس قسم کی عیاشیوں میں مبتلا ہیں اور مسلم امہ کے جو ہے اصل مسائل جو ہے اس سے یہ بالکل ایک طرف اپنے آپ کو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو نیک توفیق عطا فرمائے. میں جناب مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائے. جزاکم. دعا سے پہلے ایک عرض کروں، پرچہ میرے پاس آیا تھا کہ 5-10 منٹ زیادہ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی بات پوری کر لیں. میں سمجھا گھبرا کے کہ شاید ٹائم پورا ہو گیا اس وجہ سے. ورنہ ایک بات یہ جو حضرت عرض کر رہے تھے، یہ میں نے عرض کرنی تھی کہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ گندگی بہت زیادہ جو ہے پھیل جاتی ہے جگہ جگہ پہ. تو یہ اس میں قربانی کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں آتا، یہ تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے، اب جیسے ہم لوگ اگر یہ کریں کہ وہ مسجد چھوڑ کر مین روڈ کے اوپر نماز پڑھنا شروع کر دیں، جماعت کی نماز کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہونا شروع ہو جائے، تو کیا نماز کا قصور ہے؟ نماز کو تو کوئی وہ نہیں ہے نا، یہ تو مسلمانوں کا اپنا مسئلہ ذاتی. بھائی اس کی طرف حضرت نے اشارہ فرما دیا. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا اللہ یا ارحم الراحمین، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت نصیب فرما دی، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھ نہ کیجیے گا، یا اللہ ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات نہ پیدا کیجیے گا، یا اللہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھیے، اور جو بھی شیطان کے چیلیں یا ارحم الراحمین ان کے حملوں سے محفوظ رکھیے، یا اللہ اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائیے، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائیے، اپنے احکامات پر عمل کرنے کے لیے یا اللہ انشراح صدر نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنے دین پہ پوری طریقے کے ساتھ چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے تاکہ آپ کی رحمت کاملہ کے ہم مستحق بن سکیں۔ یا اللہ یا رب العزت، اس جگہ کو یا اللہ بابرکت بنائیے، یہاں پہ جو بھی دینی پروگرام ہو رہے ہیں، دینی محافل ہو رہے ہیں، یا اللہ اس میں برکت پیدا فرمائیے، اس میں فضل فرمائیے، یا اللہ جو بھی اس پروگرام کو منعقد کرنے والے ہیں ان کو اخلاص نیت نصیب فرمائیے، ان کی اس محنت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، ان کی دنیا بھی اچھا کیجیے، آخرت بھی اچھی کیجیے۔ یا اللہ جو بھی حاضرین مجلس ہیں یا اللہ آپ کے دین کو سننے کے لیے ادھر آئے، یا اللہ آپ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ادھر آئے، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما لیجیے، ان کا آنا قبول فرما لیجیے، اور یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کی زندگیوں میں، ان کے علم میں، ان کے تمام امور میں برکت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، چاہے چھوٹی پریشانیاں ہوں، بڑی پریشانیاں ہوں، یا اللہ تمام کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ حرم شریف کے اندر جو واقعہ ہوا، جو سانح ہوا، یا اللہ جو لوگ بھی اس کے اندر شہادت کے درجے کو پا گئے، یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لیجیے، ان کے تمام گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دیجیے، اور ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے، اور یا اللہ جو بھی وہاں پہ زخمی ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ صحت و تندرستی نصیب فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے، اور یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو یا اللہ اپنے دین کے اوپر جما دیجیے، یا اللہ کسی کے دل میں کوئی ڈر و خوف پیدا نہ ہو، یا اللہ اپنے حج کی اس عبادت کو یا اللہ یا ارحم الراحمین صحیح طریقے کے ساتھ، پورے نظم و ضبط کے ساتھ یا اللہ تمام مسلمانوں کو پورے والہانہ جذبے کے ساتھ یا اللہ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ دلوں کو مضبوط فرما دیجیے، دلوں کو مضبوط فرما دیجیے، یا اللہ پوری امت مسلمہ، یا اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی دستگیری فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق نصیب فرمائیے تاکہ ہم آپ کی رحمت کے موجب بن سکیں، یا اللہ خصوصاً شام کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، یا ہمیں ان پر رحم فرمائیے، یا اللہ مسلمانوں کی اس بے حسی کو دور فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو انما المؤمنون اخوہ کی عملی صورت پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ آج ہم پارا پارا ہو گئے، اس لیے کفار ہم پر غالب آ رہے ہیں، یا اللہ اس لیے کفار ہم پر غالب آ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کے اندر وحدت نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ روزنامہ اسلام اخبار نکلتا ہے، اعجاز بھائی وہ وہاں سے تشریف لائے روزنامہ اسلام کے دفتر سے، اور بڑا اچھا اخبار ہے، وہ اپنے ساتھ اخبارات بھی آج کے اخبار کے کئی نسخے لے کر آئیں، جن حضرات کی طلب ہے اور چاہتے ہیں کہ روزنامہ اسلام پڑھیں تو وہ اعجاز بھائی سے لیتے ہوئے جائیں۔